بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار فضائل اور خصائص سے نوازا۔ ان میں ایک فضیلت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ اس رفعت ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ رفعت ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی اطاعت بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں کہ اب وہی اطاعت الہی کہلانے کے مستحق ہے جو اطاعت رسول کی صورت میں ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے صرف چند آیات قرآنی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بہت سی آیات مبارک ہیں لیکن میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں۔ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے اور آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے اور آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا با لفظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے اور آپ کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے اور آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے اور آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے اور آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے اور آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو تکلیف دینا خدا کو تکلیف دینا ہے اور آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے، آپ کی مدد خدا کی مدد۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی، دنیا کے ہر کونے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے والے موجود ہیں، چنانچہ دنیا کے ایک کنارے سے فجر کی اذانیں
شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے آخری کنارے تک دی جاتی ہیں، اور ابھی اگلی جگہوں پر فجر کی اذان نہیں ہوتی کہ پہلی جگہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر اذان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور رسالت کی گواہی پڑی جاتی ہے، اور یوں دنیا کا کوئی ملک اور کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک نہ لیا جا رہا ہو۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن جاری رہتی ہے، اور لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ سے معمور ہے تو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں جاری۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اگر درود پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرشتے تو ہر آن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں، اور معاملہ کو یوں نظر آتا ہے کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے، جنت کے ملحات پر کندہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ سوانح نگاری کی دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں۔ بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئیں۔ نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ زبانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تذکرہ